والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خود پاک بابا صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. رات یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ قرآن پاک کیا ہے؟ اس کی ایک آیت اگر کسی کو سمجھ آ جائے اس کی زندگی کا بیڑا پار ہے. اللہ نے یہ قرآن سمجھنے کے لیے اتارا. کس لیے اتارا؟ سمجھنے والا سعادت مند، سمجھانے والا سعادت مند، عمل کرنے والا سعادت مند، پڑھنے والا سعادت مند، پڑھانے والا سعادت مند، دیکھنے والا سعادت مند، سننے والا سعادت مند، سننے والا سعادت. میں اپنی گفتگو میں قرآن پڑھوں گا. آپ کے مطلب کا کوئی شعر میری زبان سے آئے نہ آئے، لیکن میرے آقا و مولا امام الانبیاء کے مطلب کی آیت ضرور آئے. کیونکہ ساری زندگی میرے آقا نے شعر نہیں پڑھا. پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی زبان سے شعر نہیں پڑھا. کافروں نے، منکروں نے کہا یہ شاعر ہے. اللہ نے کہا نہیں، میرا محبوب شاعر ہے. وما ہوا بقول شاعر، یہ کلام کسی شاعر کا قول نہیں. اس لیے پہلی دفعہ میں آپ کی مسجد میں آیا ہوں. اگرچہ چودھری نذیر صاحب کے ساتھ میرا بڑا پرانا تعلق ہے، ان کے اور میرے ایک مشترکہ دوست ہے، ان کی نسبت سے شہباز باجوہ صاحب، ان کی نسبت سے میرا ان کے ساتھ تعلق ہے. ماشاءاللہ یاروں کے یار ہیں. اب سارے ہی ایسے ہیں، ظاہر ہے اس گاؤں کی تاثیر ہے. حری صاحب ادھر رہ رہے ہیں، خوش ہیں. اور جو امام خطیب کسی گاؤں میں خوش ہو، ان کے اچھے ہونے کی علامت ہے. جی میں نے جو آیت پڑھی، آپ آیتیں پڑھ سنتے ہوں گے، میلاد کی تقریریں سنتے ہوں گے، لیکن یہ آیت جو میں نے پڑھی عام طور پر یہ میلاد کی محفل میں آیت پڑھی میں نے کیا آیت پڑھی ہے؟ الم نشرح لک صدرک. یہ جو سینہ ہے نا، یہ پاک چیز. سینہ کیا ہے؟ اس میں ایک پرزہ اللہ نے لگایا. اس پرزے کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. جسم میں ایک ٹکڑا ہے، توجہ میری طرف، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے. اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. خبردار وہ ٹکڑا دل ہے. وہ ٹکڑا کیا ہے؟ دل ہے. سلطان محمود غزنوی نے اپنے بڑے لاڈلے اور بڑے ذہین غلام سید ایاز سے فرمایا جاؤ یہ بکری لے جاؤ، اس کے جسم کا بہترین حصہ لے کر آؤ. وہ گئے، بکری ذبح کی اور اس کا دل نکال کے لے آئے.
انہوں نے کہا آپ دوبارہ ایک بکری لو، اس کا بدترین حصہ نکال کے لاؤ۔ دوبارہ بکری لے کر گئے، پھر دل ہی لے آئے۔ اس نے کہا بہترین بھی دل ہے اور بدترین بھی دل ہے۔ اس نے کہا یہ بات تو رب کے حبیب نے فرمائی ہے۔ دل اچھا ہے، رنگ کالا ہے تو چلے گا، دل اچھا ہے، قد چھوٹا ہے تو چلے گا، دل اچھا ہے، برادری کوئی بھی ہے چلے گا، لیکن اگر دل کالا ہے، دل گندا ہے، قد کی کوئی اوقات حیثیت نہیں۔ اور دل ہی سب کچھ ہے، اور دل ہے سینے میں، دل ہے۔ آپ اگر کوئی آپ کا مخالف ہو نا، جس کے ساتھ آپ کی کوئی دشمنی عداوت ہو، جو ناراضگی ہو، آپ بڑے خوش باش بیٹھے کسی مجلس میں، وہ آ جائے نا ادھر ہی بیٹھ جائے، آپ کی سیٹی گل ہو جائے گی، نچی نہیں آئے گی، نہ اس کو آئے گی نہ آپ کو آئے گی، نہ اس نے کوئی بات کی نہ آپ نے کوئی بات کی۔ فرق کیا ہے؟ وہ دل آ گیا نا دل کے سامنے۔ یہ موبائل ہے، اس کے سگنل کا پرابلم، اس میں ایک آئی سی ہے، اس میں ایک سگنل ہے، اس میں ٹاور ہے، ایک ٹاور وہ ہے جو بڑا لگا، اس کے اندر ٹاور ہے، اور بندہ مومن کا ٹاور دل ہے۔ اور آپ نے ایک مہربانی کی، میں نے قرآن پڑھنا ہے، آپ نے مہربانی کر کے اپنے دل کا دروازہ کھولنا میرے لیے۔ میرا خطاب آپ کے دل کے کانوں کے ساتھ ہے، آپ سر کے کانوں سے نہ بھی سنیں، دل کے کان کھلے رکھنا، کیونکہ میں پڑھوں گا، میں پڑھوں گا عالم نشرح اللہ کا صدر ہے، کہتے یا فلاں بندے کا سینہ بڑا کھلا ہے، وسیع الظرف ہے، کھلے دل کا بندہ ہے۔ کئی بندے بڑے کوڑے ہوتے ہیں، دل بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے، کم ظرف نہیں ہوتے، جس کم ظرف۔ وسیع الظرف بندہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس دشمن بھی آ جائے تو وہ تنگ نہیں ہوتا۔ یہ جو مسند ہے جس پر میں بیٹھا ہوں، یہ رسول اللہ کی مسند ہے، مسجد ہے، مسجد میں اس کو آج ہم نے ممبر بنایا، یہ بھی لکڑی کا ہی ہے، یہ سیمنٹ کا ہے، وہ اینٹیں سیمنٹ پتھر لوگوں کے گھروں میں بھی لگا ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ مسجد میں لگ گیا، قسمت جاگ گئی ہے، قسمت ہے۔ یہ اینٹ پٹھے پر بنی ہے، مٹی تھی، رڑ رہی تھی، اڑ رہی تھی، ہوا میں تھی، کاریگر مل گیا، اس نے مٹی کو گوندا، تیار کیا، سچے میں ڈالا، اس کو خشک کیا، بٹے میں رکھ کے پکا دیا، اور پکنے کے بعد اس کی عمر بھی بڑھ گئی، اس کی قیمت بھی بڑھ گئی۔ پٹھے کی مٹی آپ ٹرالی میں گھمائیں، 16-17 ہزار کی 1000 ہے، اور ویسے ٹرالی میں گھمائے مٹی کی کتنے کی ہوگی؟ فرق بہت ہے زمین و آسمان کا۔ پھر اینٹ بننے کے بعد ایک اینٹ لگی ہے مسجد میں، ایک اینٹ لگی ہے مسجد کی سامنے دیوار میں، محراب میں، ایک اینٹ لگی ہے لیٹرین میں، ہے تو دونوں اینٹیں۔ یہ قسمت والی، اس لیے ہم قسمت والے۔ یہ جملہ چونکہ اسپیکر چل رہا ہے نا، تو یہ جملہ ان کے لیے جو میرے اسپیکر کی آواز سن رہے ہیں، اور آواز تو باہر والوں کو بھی آ رہی ہے، آواز تو اندر والوں کو بھی آ رہی ہے۔ دیکھو بیٹھے کدھر کدھر ہے، ایک اللہ کی رحمت کے پرنالے میں بیٹھا ہے، مسجد مزاب رحمت ہے، رحمت کا پرنالا ہے، اور جو اس میں آتا ہے خالی جاتا نہیں ہے۔ اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عالم نشرح لک صدرک، اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا، میرے حبیب میں نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا، میں نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض ہی نہیں کی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے،
رسول پاک نے عرض، اللہ نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ تو جا فرعون کی طرف، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جا وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. کہاں جا؟ کیا کرنے؟ جو سرکش ہو جائے اس کے پاس جانا پڑے تو جانا چاہیے تاکہ اسے ہدایت مل جائے. آکڑ میں نہیں رہنا چاہیے. مبلغ کا کیا کام ہے آکڑ میں رہے؟ مبلغ کا کام ہے نبی کا نائب ہے، کسی کو جا کے ترلا بھی کرنا پڑے تو کرے، اس کی زندگی بچا لے. میرے کریم آقا تشریف فرما تھے، جلوہ افروز تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ فلاں یہودی کا بچہ جو کبھی کبھی آپ کے پاس بھی آتا ہے وہ شدید بیمار ہے، قریب المرگ ہے. رسول پاک جلدی سے اٹھے اور یہودی کے گھر چلے گئے. کس کے گھر چلے گئے؟ یہودی کے گھر چلے گئے. دروازے پر دستک دی. جس نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں اس کا کردار بیان کر رہا ہوں، اس کی زندگی بیان کر رہا ہوں. گئے یہودی کے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا، سیدھے حضور اس بچے کے پاس پہنچے. بچے کے سر پر پیشانی پر ہاتھ رکھ کے فرمایا بچہ قل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بچے پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھ لو تجھے بھی لا الہ الا اللہ. بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، ابا جی کھڑے ہیں. جو بچے ہوتے ہیں نا، بچے نسلی بچے، وہ کوئی کام کرنے سے پہلے ابے سے پوچھتے ہیں ابا جی کرا کہ نہ کرا. بچہ تھا یہودی کا لیکن تھا سعادت مند. باپ کی طرف دیکھا، باپ خاموش رہا. میرے کریم آقا نے دوبارہ کہا قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ خاموش رہا. تیسری مرتبہ جب میرے کریم آقا نے کہا قل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، پڑھ. خود نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے اشارہ کیا پڑھ لے. باپ نے اشارہ کیا پڑھ لے. بچے نے پڑھ لیا. ابھی کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہوا ہی ہے، اس کی روح پرواز کر. میرے کریم آقا نے جب جملہ کا، اس لیے میں نے یہ پوری روایت سنائی، آپ نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہماری وجہ سے ایک جان کو جہنم سے بچا لیا ہے. ایک جان کو جہنم سے بچا لیا میری وجہ سے. میرا کیا گیا ہے؟ میں امام الانبیاء ہوں، میں تیرا حبیب ہوں، میں سدرۃ المنتہا سے آگے بھی چلا گیا ہوں. مقام محمود میرا ٹھکانہ جنت میں ہے، لیکن میں ایک یہودی کو جہنم سے بچانے کے لیے اس کے گھر آ گیا ہوں. میرا کیا گیا ہے؟ تیری مہربانی، تو نے میری وجہ سے ایک جان کو جہنم سے بچا لیا. اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جا فرعون کے پاس، تو سرکش ہو گیا ہے، جا کے اس کو ہدایت دے. موسیٰ نے کہا یا اللہ بندہ بڑا ظالم ہے، اس نے تو ہزاروں بچے قتل کروا دیے. قتل کروانا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، تو میں کیسے جاؤں؟ کیا کروں؟ کیسے جاؤں؟ اب خود ہی سوچ کے یہ قرآن ہے سورہ طٰہٰ 16واں پارہ. سوچ کے زبان سے نکلا اعلی ربی شرح لی صدری. اعلی ربی شرح لی صدری. پڑھو نا قرآن سے پڑھو. اعلی ربی شرح لی صدری. یا اللہ اگر فرعون کے پاس بھیجنا ہے تو میرا سینہ ہی کھول دے، مجھے اس کا ڈر خوف نہ رہے. ربی شرح لی صدری. بولو ربی شرح لی صدری، ربی شرح لی صدری. پڑھو قرآن پڑھو. ربی شرح لی صدری اور ربی شرح لی صدری. اور صرف ربی کہو گے نا، ربی، اللہ 90 نیکیاں دے گا. شرح لی پڑھو گے 90 نیکیاں ملیں گی. صدری پڑھو گے 120 نیکیاں ملیں گی.
تو ربی شرح لی صدری پڑھو گے تو کتنی نیکیاں مل گئی؟ پڑھو نا مسجد میں بیٹھے ہو، ربی شرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، یا اللہ میرا معاملہ آسان کر دے، میں نے جانا ہے فرعون کے پاس، جو بات تم اس کو سمجھ بھی آئے۔ ربی شرح لی، میں نے ابھی یہاں ممبر پر بیٹھ کر ابھی دعا کی، خطبے سے پہلے دعا کی، میں نے کہا میرے مالک یہ تیرے بندے آئے ہیں، میں چن لیا گیا ہوں آج کی مجلس کے لیے، ان سے مخاطب ہونے کے لیے، میں کیا بات کروں؟ میری زبان پر جو قرآن کی آیت جاری ہوئی، سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا، مالک میرے پاس کوئی علم نہیں، جو تو نے سکھایا وہی علم ہے، میرا تو تھوڑا سا علم ہے، یہ اچھے اچھے مومن متقی لوگ ہیں، تیرے نبی کے غلام ہیں، میری زبان پر وہ علم جاری کر دے جو ان کے سینے میں اتر جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ موسیٰ رب تعالیٰ سے عرض کرے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یفقہوا قولی۔ اچھا یہ باتیں کر کے نا اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں کر کے تو جناب موسیٰ نے اگلی بات بھی کر دی ساتھ، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یا اللہ میرے گھر والوں کے میں سے کوئی بندہ بھی میرے ساتھ وزیر بنا دے، اکیلا جاؤں گا نا تو فرعون پر اتنا روب نہیں پڑنا، حالانکہ اللہ کا نبی تھا، موسیٰ جلالی نبی ہے نا، جلال تھا بڑا، کہا مالک میں اکیلا نہیں جاتا، کوئی بندہ ہی ساتھ بھیج دے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر والوں میں سے کوئی میرا وزیر بنا دے۔ اب وزیر تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے نا، ان وزیروں کی کوئی اوقات نہیں، موسیٰ کے وزیر کی اوقات یہ ہے اللہ نے اس کو بھی نبی بنا دیا۔ سبحان اللہ، نبی کا وزیر نبی، نبی کا وزیر نبی۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، پھر ساتھ سفارش بھی کر دیا اپنے برا کی، ہارون اخی اشدد بہ اذری، یا اللہ میرے خاندان میں میرا وزیر بننے کا صحیح جو اہل ہے نا وہ تو ہارون ہی ہے نا، ہارون ہی ہے نا، اوے ہارون ہی ہے نا، اوے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے یہ شرینی نہیں بانٹی، اوے یہ نبوت ہے، اور نبوت کسی سفارش سے نہیں ملتی ہے، نبوت اللہ کی عطا سے ملتی ہے، اور میرے رب نے تقدیر ہی ایسی لکھی تھی کہ ایک وقت آئے گا موسیٰ نبی بناؤں گا، موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجوں گا، موسیٰ مجھ سے دعا کرے گا اور موسیٰ کہے گا تو میں ہارون کو اس کا وزیر اور نبی بنا کر ساتھ بھیجوں گا۔ اگلا جو جملہ ہے نا، میں نے کہا تھا میں قرآن پڑھوں گا اور آپ کا کام ہے قرآن کا استقبال کرنا، آپ پر لازم ہے، کیونکہ عام شعر قاری صاحب تو شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ، شعر بھی پڑھ رہے تھے، ایک شعر انہوں نے ادھر بیٹھے بیٹھے بنایا ابھی پڑھا ہے، تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام کیا قاری صاحب کا، میں ویسے ہی بہت میرے گوانڈی بھی رہے کافی عرصہ، اچھے علم دوست بندے ہیں، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نا ایک وجہ بھی پیش کر دی کہ میں ہارون کو اپنا وزیر کیوں بنا رہا ہوں، اور تبلیغ فروٹفل کب ہوتی ہے؟ تبلیغ فروٹفل میں نے دیکھی ہے مبلغ اپنے ہمارے عقیدے کے ہمارے مسلک کے لوگ جب تبلیغ پہ جاتے ہیں تو باقاعدہ میک اپ کرتے ہیں، بڑی تیاری کر کے جاتے ہیں، رومال بھی اچھا، کپڑے شپڑے سیٹ کر کے، فیشن ایک ہمارے مبلغ ہیں وہ یہ پلکنگ کیا ہوتے ہیں وہ اس طرح کے بھی کام کرتے کہتے ہیں میں سونا نظر آؤں گا نا لوگوں کو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو میرے ساتھ میرا بندہ جائے گا یا اللہ اور میرا پار بنا دے گا۔ ہارون اخی
اخشدد بھی عذری، عذری عذر کہتے ہیں ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، وہ وزرک وہاں بھی ہوگا، اس لیے یہاں عذری کا لفظ یا اللہ میرا بھار بھی اٹھا لے گا، میرا بوجھ بھی اٹھا لے گا، میرا وزر بھی اٹھا لے گا. حالانکہ موسیٰ کا وزن اٹھانے والا ایک ساتھ ہوتا تھا. موسیٰ پتہ کون اٹھاتا تھا وزن؟ جو ان کو عصا ملا تھا حضرت شعیب کے پاس سے. سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس وہ ڈنڈا اور وہ عصا آیا تھا. حضرت آدم سے لے کر حضرت شعیب تک وہ نسل در نسل نبیوں کو منتقل ہوتا رہا. اور حضرت شعیب سے حضرت موسیٰ کو آیا جو ان کے داماد تھے. حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ سے کیا اور وہ ڈنڈا پڑا ہوا تھا اندر صندوق کے اندر سنبھال کے رکھا ہوا تھا اور کہا جا موسیٰ اندر سے کوئی ڈنڈا لے لے، بکریاں تو نے چرانی ہے. اندر گئے تو وہ جنتی عصا لے، انہوں نے کہا نا یہ نہیں یہ نہیں کچھ اور لے گیا. وہ پھر گئے، وہ ڈنڈا رکھا، دوسرا پکڑنے لگے، ڈنڈا خود ہی دوڑ کے موسیٰ کے ہاتھ میں. یہ ڈنڈا نہیں لینا، دوسرا لینا ہے. کہ یہی میں پکڑتا ہوں تو یہی میرے ہاتھ آتا ہے. حضرت شعیب نے کہا میرے سامنے اٹھا. اب میرے رب کی تقدیر تھی حضرت شعیب ساری زندگی وہی عصا استعمال کرتے رہے. اب دو نبی، ایک شعیب علیہ السلام ہے جو مدین کے نبی، ایک موسیٰ ہیں جو شام کے نبی ہیں، موسیٰ ہیں جو مصر کے نبی ہیں. موسیٰ کا علاقہ نبوت بڑا وسیع ہے. اب اللہ نے کہا کہ دونوں ذرا ڈنڈا اٹھاؤ، جو اٹھا لے اس کا ہو. حضرت شعیب ساری زندگی خود ڈنڈا اٹھاتے رہے، ڈنڈے کو ہاتھ ڈالا، بڑا ٹیل لگایا، ڈنڈا اٹھایا نہیں گیا. آپ نے فرمایا موسیٰ تو اٹھا. جناب موسیٰ نے اٹھایا، ایسے ہی جب جھکے ہی تھے تو ڈنڈا خود ہی آپ کے ہاتھ میں آ. وہ ڈنڈا دفاع میں تھا، آگے سے دو منہ تھے اس کے، اس طرح دو شاخہ تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی گٹری اس ڈنڈے میں ایسے لٹکا دیتے، ڈنڈا ساتھ ساتھ چلتا. موسیٰ علیہ السلام کبھی اکیلے محسوس کرتے، ڈنڈا آپ سے باتیں کرتا. کبھی ایسا ہوتا کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی جانور آ گئے، ڈنڈا خود ہی جا کے اس کو مار کے بھگا دیتا. کبھی موسیٰ کو دھوپ لگتی، اس کو زمین پر گاڑتے، وہ بہت بڑا درخت بن جاتا. اور کبھی ایسا ہوتا موسیٰ کو بھوک لگتی، اس درخت کو نیچے اس ڈنڈے کو گاڑتے، درخت بن جاتا. جو سا پھل موسیٰ چاہتے ویسا پھل اللہ اس ڈنڈے پر پیدا کر دے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. اور بوجھ تو پہلے ڈنڈا ہی اٹھا رہا تھا موسیٰ، یہ اس سے کون سا بوجھ اٹھوانا ہے؟ موسیٰ نے کہا اے نبوت کا بوجھ کو چھوٹا بوجھ نہیں ہے. بندے بندے کے ترلے ڈالنے پڑتے، جو ٹگے کا بندہ نہ اس کو بھی جا کے ترلا کرنا پڑتا ہے. جو نزیزہ نے مجھے نا ووٹ منگنے جاؤ تو کتنا اوکھا کام ہے. اور نبوت کا کام، بھار نبوت، لعلک باخع نفسک. رسول اللہ کو اللہ نے کہا محبوب تو اپنے غلاموں کے لیے اتنا کوشش کرتا ہے، مجھے خطرہ ہے کہ تو کہیں پگھل ہی نہ جانا ان کے غم میں. امت کے غم میں رسول اللہ گھلتے تھے، پگھلتے تھے، روتے تھے، یا اللہ میری امت کی بخشش کر دے. اخشدد بھی عذری، اشدد بھی عذری، اشدد بھی عذری. یہ امر کا سیکھا ہے نا. اور جو حمزہ وصلی ہے وہ مضموم ہے اشدد بھی عذری واشرکہ فی امری. وہ آیت آگے ہے جس پر میں نے آپ کو لے کے جانا ہے، تاکہ آپ کو میں ایک نسخہ دے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے پلے کو شے بھی دو. کیا ہے؟ کہا اشرکہ فی امری، یا اللہ میرے معاملات میں میرا شریک بھی ہو جائے گا، میرے معاملات بانٹ بھی لے گا. اگر تو مجھے دور پر بلائے گا، پیچھے مصر کے لوگوں کو سنبھال بھی لے گا، بنی اسرائیل کی رہبری اور رہنمائی بھی کرے گا. واشرکہ فی امری. اور آگے فرمایا
کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. یا اللہ ہارون میرے ساتھ آ گیا تو ساتھ دونوں مل کے تیرا ذکر بھی زیادہ کریں گے, تیری تسبیح بھی زیادہ کریں گے. ایک گھر میں دو بندے کسی ایک مشن پر اکٹھے لگ جائیں تو کام زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ بات موسیٰ نے بتائی, کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. اور یہ بات تو آپ کے گھر والے بھی جانتے ہیں. جب کوئی پریشانی ہوتی ہے کیا کرتے ہیں, اور یاسین پڑھاتے ہیں. کیا پڑھاتے ہیں؟ یاسین پڑھاتی ہیں. کیوں؟ اور یہ نبیوں نے بتایا کو پریشانی ہو سارے رل کے اللہ کا ذکر کرو, پریشانی اللہ دور کر دے گا. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا, تاکہ یا اللہ ہم تیرا کثرت سے ذکر کریں اور تیری تسبیح و تحلیل زیادہ ہو جائے. اور پھر نبی ہارون جو ہے وہ میرے ساتھ ملیں گے, پھر فرعون سے بات کریں گے اور پھر وہ ہماری بات مانے گا. اب آئیے ذرا اس آیت پر جہاں سے میں آپ کو لے کے آیا. یہ موسیٰ ہے جو اللہ سے دعا کر رہے ہیں, یا اللہ میرا سینہ کھول دے. اور یہ محمد مصطفیٰ ہے, دعا بھی نہیں کی, خواہش بھی نہیں کی, عرض بھی نہیں کی. اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک, محبوب تیرا سینہ ہم نے کھول نہیں دیا, کھول نہیں دیا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک, ووضعنا عنک وزرک. اے میرے محبوب تیرا سارا بوجھ تیرے رب نے اٹھا لیا ہے. یا اللہ کون سا بوجھ تھا؟ اللہ نے خود ہی قرآن میں بتایا الذی انقض ظہرک. یہ ظہر, یہ پیچھے یہ بطن ہے, آگے والا اور پیچھے والا ظہر, پیٹھ. اور بندے نے پانڈ ذرا پہاڑی چکی ہوئے, توڑی دیے پنڈا نہیں لے, جناب رکشے آ گئے پہلے گودیاں تو لے پٹھے پہ ذرا پینڈو ماحول ہے نا, اس واسطے پہ ذرا گودیاں شودیاں کے نام لے رہے ہیں, بن کے رکھا کرو لوگوں نے پٹے کا جی. اور پہلے زمانے میں لوگ سروں پر چارہ لاتے تھے, اور جس نے بھری اٹھائی ہوتی تھی نا, بوجھ اٹھایا, اس کو پتا ہوتا تھا میرے لگ کی حالات کیا ہے. اب تو اٹھاتے بھی کچھ نہیں تو مورے لگے, بابیاں دے مورے تے پرانے تے سینہ دے مورے ہے. الذی انقض ظہرک, اللہ کہتا ہے محبوب وہ بوجھ میں جانتا ہوں. وہ بوجھ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اس بوجھ نے تیری کمر توڑ دی تھی, میں رب العالمین نے تیرا بوجھ بھی اٹھا لیا ہے. تیرا بوجھ بھی کیا کر لیا ہے, اس لیے میرے آقا کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا غار ثور میں, یا رسول اللہ یہ تو سر پر آ گئے ہیں, اور اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے ہم نظر آ جائیں گے, ہمیں پکڑ کے لے جائیں گے, ہمیں قتل کر دیں گے, ہمیں سزا دیں گے. رسول اللہ نے کیا فرمایا, لا تحزن ان اللہ معنا. پڑھیا میں قرآن ہے لیکن تسی استقبال نہیں کیتا, میرا قصور کوئی نہیں, میں پڑھ دیتا, مجھے اجر مل گیا. اگر آپ نے نا اس کا استقبال کیا تو قصور آپ کا ہے. اگر آپ توقع رکھتے میں ملے شاہ دا شعر پڑھا, نہیں میں قرآن ہی پڑھوں. سبحان اللہ. لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر ابو بکر, غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب لے کر نکلے نا بنی اسرائیل کو مصر سے, اور وہ دریا پار کیا, تو یہ جو بنی اسرائیلی تھے انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, پیچھے فرعون فوج لے کے آ رہا ہے. انہوں نے کہا موسیٰ انا لمدرکون. سبحان اللہ. موسیٰ اسی پڑے گئے, انا لمدرکون, موسیٰ ہمیں وہ پکڑ لیا, وہ تو آگے سر پر آ گئے. حضرت موسیٰ نے کہا لا تحزن
ان معی، اوے اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ موسیٰ یہ سارے جو تیرے امتی ہیں، تیری مان کے آ رہے ہیں، تیرا کلمہ پڑھ، ان کے ساتھ اللہ نہیں؟ تو نے ان کو جواب دیا لا تحزن، غم نہ کرو، ان معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور اتنا بڑا اجتماع جن کے لیے 12 رستے بنائے اس پانی کے اندر اور 12 قبیلے تھے، ان کے لیے جب بات ہوئی کہ لا تحزن، غم نہ کرو، ان معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اور یہاں اکیلے ابو بکر ہے، یہاں اکیلے ابو بکر ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں وہ رات جو غار ثور میں رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر نے گزاری، اسی رات کا اتنا بھار ہے کہ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، وہ رات کی نیکی مجھے دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات رسول اللہ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی معیت ہے ابو بکر تیرے ساتھ ایسی ہو گئی کہ جتنا اللہ رسول اللہ کے ساتھ ہے اتنا اللہ تیرے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کا ساتھ اور ہے، تم جیسے امتیوں کے ساتھ وہ ساتھ نہیں ہے، تم اللہ کی قدر نہیں نہ کرتے۔ اللہ کی قدر ہے۔ ابھی قاری صاحب یہاں سے اٹھے، 2 بچے تھے، ان کو کسون مارا ہے، چپ، کیوں مارا؟ ابھی مسجد کے آداب ہے، تقریر ہو رہی ہے، محفل ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، چپ، یہ مسجد کے آداب ہے۔ اوے میرے رب کے بھی کچھ آداب، سبحان اللہ، جانتے ہو اللہ کدھر ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سبحان اللہ۔ وہ جتنے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہو یہ اتنے قریب نہیں جتنا قریب اللہ ہے تمہارے، سبحان اللہ۔ اوے اس کا بھی تو لحاظ کرو، اس کا بھی تو خیال کرو جو تمہارے ساتھ ہے۔ اور جس نبی کا میلاد آج ہم یہاں کوٹلی باجوہ میں کر رہے ہیں، اس نبی کے میلاد کے رات اللہ نے وہ آیت اتاری جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ نبی نے تمہارے لیے اتنی محنت کی ہے، اور یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کام نے، اس بوجھ نے تو رسول اللہ کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی، وہ تو میرے رب نے بوجھ اٹھا لیا، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کا بوجھ اللہ اٹھا لیتا ہے، اور جو چاہتا ہے اس کا بوجھ اللہ اٹھا لے، وہ نبی کی سنت پر آ جائے اس کا بھی بوجھ اللہ اٹھا لے گا۔ رسول اللہ کا بوجھ کیا تھا؟ کیا بوجھ تھا؟ میرے کریم آقا کا سب سے بڑا بوجھ یہ تھا اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت بخش دے۔ اور میرے آقا نے ایک ٹیکنیکل ورڈ بولا، ٹیکنیکل جملہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سنا دوں۔ سننا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ کہیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ میرے آقا جب پیدا ہوئے آپ کی امی جان فرماتی ہیں پہلا جملہ جو رسول اللہ کی زبان اقدس سے نکلا وہ تھا ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ساری زندگی تو کہا اللہم اغفر لی امتی، لیکن اس رات ربی حب لی امتی کیوں کہا؟ سوال ہے نا بھئی، دعا کریں اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت بخش دے، اس رات یہ کیوں کہا ربی حب لی امتی؟ ربی حب لی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ فرق کیا دونوں جملوں میں؟ دوسرے جملے کا مطلب ہے یا اللہ میری امت بخش دے، یا اللہ میری امت بخش دے، یا اللہ میری امت بخش دے۔ اور پہلے جملے کا کیا مطلب ہے؟ ربی حب لی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت میرے حوالے کر دے۔ ابھی ایک واقعہ ہوا سعودی عرب میں، یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو سمجھانے میں مجھے آسانی ہو جائے۔
ایک احمد مرسل یا محمد مرسل نام کے لڑکے نے اپنے کزن کو قتل کر دیا ایسے اشتعال میں آ کے، اور اس کی عدالت میں پھانسی کی سزا ہو گئی، اس کی سزائے موت ہو گئی۔ اب سزائے موت قصاصن تھی، قصاص قرآن کے وَلَا تُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولِی الْأَلْبَابِ، اے عقل والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، پاکستانیوں مر جاؤ گے کیونکہ تمہارے اندر قصاص نام کی شے نہیں ہے، اس لیے مر گئے تم، لیکن زندہ وہ ہوئے جنہوں نے قصاص کو نافذ کیا۔ اور جو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولِی الْأَلْبَابِ، عقل والو قصاص کیا ہوتا ہے؟ ایک بندے نے بندے کو قتل کر دیا، بدلے میں وہ قتل کیا جائے گا، اگر وہ قتل سے بچنا چاہتا ہے تو دیت دے دے، دیت دے دے، خون بہا دے دے، جان کی قیمت دے دے، یا ویسے ہی وہ اللہ کے لیے معاف کر دے۔ جس نے قتل کیا تھا وہ جیل میں تھا، اس کی ساری برادری آ، سارا ٹبر آ، سارا خاندان آ، انہوں نے اپنی دستاریں اتار کے پھینک، اپنی قمیضیں اتار کے پھینک، اپنی اقال وہ جو سر پہ ڈالتے وہ پھینک، اپنے تلواریں نیزے پھینک، اور گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے معافی مانگ رہے میں معاف کر دیں۔ انہوں نے نہیں معاف کیا۔ جس بچے کو پھانسی ہونی تھی نا، پھانسی سے پہلے، سزائے موت سے پہلے اس کی اماں سے ملاقات کرے۔ وہ ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا پر کہ جس ماں کا پتر چند لمحوں کے بعد سزائے اس کی جان جانے والی ہے، وہ کس طرح اس کو چوم رہی ہے، اس کو گلے سے اس کو چوم رہی ہے، اس کو لپٹ رہی ہے، اس کو کیا اس ماں کی کیفیت ہوگی اس وقت۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ماں کی خواہش ہوگی کہ اوے میرا پتر میرے حوالے کر دو، کیونکہ میرا پتر اگر میرے حوالے ہو گیا تو میں بچا لوں گی۔ اوے ماں کے پاس تو بچانے کا اختیار نہیں تھا، پھر بھی وہ اس کو جبے مار رہی تھی۔ اللہ نے جو نبی ہمیں دیا اس کو بچانے کا اختیار بھی ہے، اس کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہے کہ محبوب جس کی تو سفارش کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ ربی حب لی امتی، ایک اور میں مثال دیتا ہوں۔ میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کا فلاں غلام ہے، قریب المرگ ہے، اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، اس کی زبان پر کلمہ جاری تھک گیا، تقریر میں کر رہا ہوں اور تھک آپ کے زور سے کہیں سبحان اللہ، یا رسول اللہ امتی ہے، صحابی ہے، آپ کا غلام ہے، کلمہ اس کی زبان پر جاری نہیں ہو رہا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے مسئلے پر تو آپ کوئک سروس جلدی پہنچے اس کے گھر اور جا کے خود امام الانبیاء نے تلقین کی۔ آپ نے ہمیں پڑھو لا الہ الا اللہ، آپ نے ہمیں اس کے پاس ساری کلمہ پڑھو، سارے صحابہ اس کے رسول اللہ خود موجود ہیں، امام الانبیاء موجود ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ انہوں نے بھی کہا، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، بچے کی زبان پر کلمہ جاری۔ آپ نے فرمایا اس کی ماں ہے، جی یا رسول اللہ ہے، فرمایا بلاؤ اس کو۔ حضرت بلال بلا کے لائے، پوچھا ماں تو اس سے ناراض ہے کہ راضی ہے؟ ماں نے کہا میں اس سے ناراض ہوں، یہ بڑا بدبخت، یہ اپنی بیوی کے کہنے پر مجھے مارتا ہے یا رسول اللہ، اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو جو بھی ہوا میرے کہنے پر اس کو معاف کر دو۔ اس نے کہا میں اس کو معاف نہیں کر سکتی یا رسول اللہ، میرا دل بڑا دکھایا، اس نے مجھے بہت تکلیف دی ہے یا رسول اللہ، میری کوکھ سے پیدا ہوا ہے، میرا پتر ہے، لیکن اس ظالم نے مجھے گھر سے نکال دیا بیوی کے کہنے پر، میں نہیں معاف کروں۔ حضور نے فرمایا چل معاف کر دے۔ رسول پاک اس کی ماں کو کہہ رہے معاف کر دے، معاف کر دے، اس نے کہا نہیں معاف کرنا۔ آپ نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو بھائی، کیا جمع کرو؟ لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں
ماں نے پوچھا لکڑیاں کیا کرنی ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا ان کو آگ لگا کے تیرے پتر کو آگ میں تیری آنکھوں کے سامنے پھینکنا ہے۔ ماں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ماں کی ممتا اجازت نہیں دے گی میرا پتر میری آنکھوں کے سامنے سڑ جائے۔ فرمایا پھر معاف کرے گی تو یہ بخشا جائے گا، معاف نہیں کرے گی تو جہنم کی آگ میں سڑے گا جا کے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بات ہے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ ادھر ماں کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ یا رسول اللہ میں اس کو معاف کرتی ہوں، ادھر اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو۔ اب آئے ربی حبلی امتی کے مقابلہ۔ اوے ماں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو جلتا نہیں دیکھ سکتی، تو نبی تو وہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور نبی مومنوں کی جانوں کے ان کی جان سے بھی زیادہ ان کے خیر خواہ ہیں۔ ہم خود اپنا اتنا نفع فائدہ نہیں کر سکتے جتنا فائدہ نبی کر سکتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ نے کہا یا رب العالمین میری امت میرے حوالے کر دے، میں اپنی آنکھوں کے سامنے نے دیکھتا سڑتا اور جلتا دیکھ نہیں سکتا، میرے حوالے ہوں گے میں سڑنے سے بچا لوں۔ ربی حبلی امتی۔ میں یہ آج میلاد کی محفل میں آپ کو صرف یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ نبی نے ہمارے لیے محنت بڑی کی، رسول اللہ نے ہمارے لیے کھپے بڑے، کتنا کھپے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب طائف چلے گئے، طائف 13 سال مکے والوں کو سکھاتے رہے، نہیں مانی۔ آپ نے کہا طائف ذرا ایجوکیٹڈ سٹی ہے، پڑھے لکھے لوگ وہاں رہتے ہیں، ایڈوانس سٹی ہے، وہاں ذرا معاشرہ تہذیب یافتہ ہے، ان کو جا کے میں اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ وہاں گئے، انہوں نے بھی نہیں مانا، بلکہ صرف انکار ہی نہیں کیا، انہوں نے زیادتی بھی کی، آپ کو مارا، اور سارے شہر کے اباس شیطان لڑکے بلائے اور ان کو 2 صف لائنوں میں کھڑا کر دیا، بیچ میں رسول پاک گزر رہے تھے، وہ پتھر پکڑ کے رسول اللہ کی پاؤں پر ایسے زور زور سے مارا جس سے میرے آقا کے پاؤں زخمی ہو، آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ یہ نبی کی محنت ہے تمہارے لیے، کتنا کھپے ہیں رسول اللہ۔ میسرہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑے بدبخت ہیں، آپ کی دعوت قبول کر لیتے تو بخشے جاتے، یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ آپ نے فرمایا میں بد دعا کرنے نہیں آیا، مارنے والوں، تکلیف دینے والوں اور خون نکالنے والوں کے بارے میں ہاتھ اٹھائے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمونی، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہے، یا اللہ ان کو بخش دے۔ یا اتنا کھپے ہیں رسول اللہ، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک، اور رسول اللہ کی محنت چیک کرے ذرا، 950 سال تبلیغ کی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے، 80 یا 85 یا 83 بندے مسلمان ہوئے، بڑی بڑی محنت کی انبیاء نے، لیکن میرے آقا نے صرف 23 سال محنت کی۔ کتنے سال؟ 23 سال محنت کی، اور میرے آقا نے فرمایا جنتیوں کی 120 صفحے ہوں، کتنی؟ 80 صفحے صرف میری امت کی۔ یہ محنت ہے رسول اللہ کی۔ اور میرا سوال ہے ویسے آپ سے، قاری صاحب بہت محنت کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ، بڑا کھپ رہے تھے قاری صاحب بھی، بھئی آ جاؤ محفل شروع ہونے لگی، آ جاؤ، کھپ رہے تھے نا۔ اور بس یہ مثال سنیں، آپ یہ مثال سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کھپتے تھے، اور اللہ کو نبی کا کھپنا پسند۔ رسول پاک ہمارے لیے ساری رات قیام کیا، ساری رات قیام کیا،
نبی کے پاؤں سویلنگ ہو گئی، سوج گئے، ورم پڑ گئے، اتنے موٹے موٹے پاؤں ہو گئے، ساری رات کھڑے گئے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے میرے محبوب رات ساری قیام نہ کر، قم اللیل الا قلیلا۔ وہ قرآن پڑھیا تے کوٹلی پلاٹ والے تھک گئے، سبحان اللہ کہن تو بھی گئے، قرآن پڑھیا قرآن یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کو اتنا لمبا قیام نہ کر، نصفہ و انقص منہ قلیلا، آدھی رات قیام کر یا اس سے بھی کم قیام کر، کیونکہ محبوب تیری تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور پھر رسول اللہ، آخری بات کرتا ہوں، بچہ مجھے بار بار بتا رہا کہ اتنا ٹائم ہو گیا، آخری بات کرتا ہوں، آخری بات کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور یا اللہ سبحان اللہ نہیں کہتے، قرآن سن کے میرا انہاں دے نال معاہدہ ہویا میں قرآن پڑھاں گا تسی استقبال کرو گے، اور یہ تھک کے میں تھکیا نہیں، جس طرح یا رسول اللہ تسی نہیں تھکے، تہاڈا غلام بھی نہیں تھکیا، تے امت سبحان اللہ نہیں کہتی۔ اللہ نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم ہے، تیری سیاہ زلفوں کی قسم ہے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اور تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تیرا رب تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور تیری ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے۔ اب اگلی آیت سنیں، اللہ کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے راضی ہوں گے؟ آپ کا رب آپ کو کیسے راضی کرے گا؟ آپ کا رب آپ کو کیسے راضی کرے گا؟ حضور نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میری ساری امت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ ما ودعک ربک وما قلی، یہ چھوٹی بات نہیں کر رہا، نبی کتنا کھپے ہیں تمہارے لیے، اور میلاد کا ایک جھنڈا نہیں اٹھا سکے، نبی کتنا کھپے ہیں تمہارے لیے، اور روز 100 مرتبہ درود نہیں پڑھ سکتے، نبی کتنا کھپے ہیں تمہارے لیے، اور 5 نمازوں کا ٹائم نہیں نکال سکتے، نبی کتنا کھپے ہیں تمہارے لیے، اپنا ایک ایک پتر دین کے تعلیم کے لیے نہیں دے سکتے، چاہیے تو یہ تھا کہ سب کچھ نبی کے نام پر قربان کر دیتے، نہیں تو ابو بکر صدیق کو ہی دیکھ لیتے، عمر فاروق کو ہی دیکھ لیتے، عثمان غنی کو دیکھ لیتے، غزوہ تبوک کے لیے انہوں نے جو مال دیا وہی دیکھ لیتے، غلاموں کی قربانی دیکھ لیتے، اور کیا فرمایا، کیا فرمایا نبی نے؟ اللہ کیا کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، یا رب العالمین اتنا نبی کھپے ہیں، کچھ دیا بھی نبی کو؟ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کہتا جو میرے لیے کھپتا ہے پھر میں اس کے چرچے کراتا ہوں۔ دادا صاحب کا چرچا کیوں ہے؟ بابا فرید الدین گنج شکر کا چرچا کیوں ہے؟ خواجہ اجمیری کا چرچا کیوں ہے؟ اس لیے کہ امت مصطفیٰ کے لیے یہ لوگ بھی بڑا کھپے ہیں۔ اللہ نے کہا تم میری محبوب کی امت کے لیے کھپے ہو، میں تمہارا نام مٹنے نہیں دوں گا، اور جو اپنا نام قائم رکھنا چاہتا ہے وہ نبی کے نام اور نبی کے کام پر لگ جائے۔ تم میں سے ہے کوئی بندہ جو یہ کہے
قاری صاحب سنیں ذرا آخری گلن کوئی ہے بندہ